السلام علیکم ویورز، آج ہم ریویو دیں گے جناب بابا آر سی فوڈ جو ہیں انہوں نے چکن کریمی کڑھائی بنائی تھی، تو ہم نے وہ چیک کرنا ہے کہ وہ کیسے بنتی ہے، کہ آیا اس کا ٹیسٹ ریسٹورنٹ جیسا ہی ہے، ہوٹل جیسا ہی ہے یا کیسا ہے۔ اس جو کڑھائی کی مجھے خاص بات لگی، اس میں مسالے زیادہ نہیں استعمال کیے گئے، یہ بڑی اچھی چیز ہے نا، یعنی کہ آپ آرٹیفیشل مسالے نہیں استعمال کرتے، یہ کافی اچھا ہے، صحت کے لیے بھی بڑی اچھی چیز ہے۔ تو ہم چیک کرتے ہیں کہ آیا اور یہ کڑھائی کیسے بنتی ہے۔ پھر انہوں نے ہمیں گائیڈنس بھی دی ہے، یہ بھی کافی اچھی چیز ہے۔ جن بھائیوں نے اپنا بزنس شروع کرنا ہے یا جنہوں نے بھی اپنا کاروبار شروع کرنا ہے، کافی لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ جی ہمیں کتنی کڑھائی دینی چاہیے، کیا حساب کتاب ہے۔ تو یہ اب ہم چیک کرتے ہیں جناب کہ کیسے بنتی ہے، اور اسی سٹائل سے بنائیں گے، اسی چیز میں اس میں کوئی ہر چیز وہی ہوگی، اسی طریقے سے بنائیں گے، اور پھر چیک کریں گے کہ کیا حساب کتاب ہے۔ اس کو بنانے کے لیے میں نے کڑھائی اوپر رکھ لی ہے جناب، ٹھیک ہے، اور اس میں آدھا میں نے تقریباً جو ہے کہ آدھا لیٹر آئل وہ ڈالا ہے، اور ساتھ میں نے اس میں 1 چمچ جو ہے وہ اس میں مکس کر دی ہے۔ جیسے ہی آئل گرم ہوا ہے، میں نے اب اس میں 1 کلو چکن ڈال دی ہے تاکہ یہ ڈیپ فرائی ہو جائے۔ نمک ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چکن سے اگر کوئی اسمیل آ رہی ہے، کچا پن جو اسمیل آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے، اور تھوڑا سا سالٹش ٹیسٹ آ جائے، کیونکہ ہم نے اس کڑھائی میں مسالے کم رکھنے ہیں اسی لیے۔ اب ہم اس چکن کو فرائی کریں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہ ہو جائے، اور ہم اس کو 4 سے 5 منٹ تک جو ہے وہ فرائی کریں گے۔ اچھی طرح فرائی ہو چکا ہے۔ اب ہم جو ہے اس کو جو آئل ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہم نے آئل جو ہے وہ نکال دیا ہے۔ آلموسٹ میں نے تقریباً صرف اور صرف 20 یا 30 گرام جو ہے وہ آئل رکھا ہے، باقی میں نے سارا ہی نکال دیا ہے۔ اب اس کڑھائی میں نے ایک لہسن ادرک ڈال دیا، 1 ادرک کا پیسٹ ہے اور 1 چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ ہو گیا۔ میں نے اس میں 200 گرام پانی ایڈ کر دیا۔ آپ کہہ لیں کہ 1 گلاس جو ہے وہ میں نے اس میں پانی جو ہے وہ ایڈ کیا۔ پانی ڈالنے کے بعد کم از کم میں نے 4 سے 5 منٹ تک اس کو اسی میں پکایا، یعنی یہ پانی اور لہسن ادرک کے پیسٹ میں 4 سے 5 منٹ تک ہم نے اس کو پکایا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھا جو پانی ہے وہ خشک ہو چکا ہے۔ اب میں اس میں نا مسالے ایڈ کر رہا ہوں۔ میں اس میں 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ زیرہ پاؤڈر شامل کر لیا ہے، 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ میں نے خشک دھنیا پاؤڈر اس میں ایڈ کیا ہے، 1.5 ٹیبل اسپون جو ہے وہ میں نے کوکونٹ پاؤڈر ایڈ کیا ہے۔ میں نے وہی کوانٹٹی ایڈ کی ہے جو بابا آر سی فوڈ والوں نے ہمیں گائیڈ کیا، اس میں نہ میں نے 19-20 کچھ نہیں کیا۔ اس میں ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو چیز انہوں نے بنائی ہے آیا وہ اسی طرح بنی ہے کہ نہیں بنی۔ اب ہم اس کو 2 سے 3 منٹ تک فرائی کر رہے ہیں، پکا رہے ہیں اس طرح۔ اب میں نے اس میں 300 گرام جو ہے وہ کریم ایڈ کر دی ہے، اور میں نے جو اپنی آنچ ہے وہ بالکل ہلکی کر لی ہے۔ اب میں ہلکی آنچ پہ اس پہ پلاؤں گا، کریمی پن جو ہے وہ آپ کو آئے گا انشاءاللہ اس کڑھائی میں۔ اس کو جب ہم بنا رہے ہیں بالکل ہی سلو آنچ میں، اور 4 سے 5 منٹ تک جو ہے وہ ہم اس کو پکائیں گے۔ پانی آپ دیکھ لیں، پانی آلموسٹ خشک ہو چکا ہے، پانی ہم کوئی ایڈیشنل پانی نہیں ڈالا، وہی 200 گرام جو گلاس تھا اسی میں ڈالا گیا ہے، اور ہم نے اس میں کریم جو ہے وہ ایڈ کیا بس۔ مرچ ایڈ کی ہے جناب، اور اس میں ہم نے جو کالی مرچ ہے وہ 1/2 ٹی اسپون ایڈ کی ہے، ساتھ میں ہم نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کر دیا، اور اب ہم اسے ہلکی سی آنچ پہ جو ہے وہ بالکل ہی لاسٹ ٹچ دے رہے ہیں کڑھائی کو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیل اس کا بالکل چھوڑ چکا ہے۔ اس کو کڑھائی کو کھانے سے بالکل ہی ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کافی مسالے جو ہے وہ ہماری جو پچھلی ایک ڈش تھی، یاد ہوگا آپ کو، بٹ کڑھائی، اس سے کافی ملتے جلتے ہیں۔ جو بیسک چیز ہے انہوں نے کریم استعمال کی ہے، وہاں بٹر یوز ہوا تھا، ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس طرح کی جو ضروری چیز ہے وہ یہ کہ آپ کا آئل جو ہے وہ بہت صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ہوٹلوں میں آپ جو بھی چیز ہے ہوٹلوں میں فار ایگزامپل پکائیں تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ آئل جتنا صاف ستھرا ہوگا اتنا ہی کڑھائی کا ٹیسٹ آئے گا، اتنا ہی کڑھائی کا ٹیسٹ آئے گا، اتنا ہی یہ صحت ہے۔ جو کسٹمر ہے وہ کیا چیز پسند کرتا ہے، کسٹمر تو اچھی پسند کرتا ہے، یار مجھے کوئی اگر آؤٹنگ ہو رہی ہے تو اچھی جگہ وہاں کھائے جہاں اسے پتہ ہے کہ یار میں فیملی کے ساتھ ہیلدی کھانا مجھے اویلیبل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ یہ کڑھائی کافی لائٹ تھی، ملکی، اس میں جو ہے کریمی ٹیسٹ آیا کافی ہمیں،
اور بالکل ہی ہوٹل جیسا ٹیسٹ. ہاں مسالے بہت کم تھے, مسالے لائٹ تھے, تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. جتنے ہی مسالے لائٹ ہوں وہ صحت کے لیے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں, آپ کے ہاضمے کے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں. بہت شکریہ جناب, ہم نے ٹرائی کیا, بڑا مزہ آیا. اور تقریباً اسی ہی طرح بلکہ اس سے بھی بہت زبردست میں سمجھتا ہوں کہ ہوٹلوں سے بھی بہت زبردست یہ ہے کہ یہ چیز بنی ہے. بابا عرصی صاحب کا بہت شکریہ, ان کو ہم نے فالو کیا اور انہی ہی کی یہ جو ٹیکنیک ہے اس کو اپنایا, اسٹیپ اسی طرح فالو کیا, تو بڑا مزہ آیا. کہ میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل آج کل یہ چل رہا ہے, کیا کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ بیماری چل رہی ہے, تو بہت سے فیملی باہر نہیں جا سکتی, تو بہتر ہے کہ آپ باہر جانے کے بجائے گھر میں ہی فیملی سیٹنگ کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ آپ انجوائے کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں. اور یہ ڈنر جو ہے آپ اس طرح, یا لنچ جو ہے اس طرح بنائیں آپ بجائے باہر جانے کے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیں.